کہتے ہیں اس کے بعد مولانا نے اس کو اردو میں لکھا اور لکھنے کے بعد اپنے خاص خاص لوگوں میں جمع کیا، جس میں سید صاحب، کون سید صاحب؟ اس کا پیر سید احمد رائے بریلی، اور مولوی عبدالحی، شاہ اسحاق، مولوی محمد یعقوب، مولوی فرید الدین مراد آبادی وغیرہ وغیرہ کو دیا، اور ان کے سامنے تقویۃ الایمان پیش کی. ٹھیک ہے، پیش. آگے سنو، سن رہے ہو؟ سچ سنو، سچ. یہ آواز باز گشت ہے، جو بولو گے وہ خود سنو گے. اب آ رہی ہے، دیکھیے جو لکھا ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں. اب یہ دیکھیے صدائے باز گشت دیکھیے. کہتے ہیں کہ ان تمام مولویوں کے سامنے تقویۃ الایمان کا نسخہ پیش کیا اور فرمایا میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں. کتاب اگر میں آپ کو دکھا سکتا تو دکھا دیتا، لیکن جو میں پڑھ رہا ہوں اس پر یقین کریں آپ. ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ بعض جگہ پر تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں. وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ نہیں تم ذرا سختی کر رہے ہو، کتاب بڑی صحیح ہے. تو میں نے کہا مولوی اشرف علی تھانوی خود کہہ رہے ہیں گھر کی بات. کہتے ہیں کہ خود مولوی اسماعیل دہلوی نے اس کا اعتراف کیا، اعتراف جرم، اور کہا بہت جگہ پر الفاظ تیز آ گئے ہیں. اچھا تیز کیسے آ گئے ہیں؟ کوئی مرچی کا بانس تھا کیا تیز تھے؟ کہ لگے. اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے. ایک اور لفظ آیا، تیز آ گئے ہیں اور تشدد بھی ہو گیا ہے. کیا تشدد ہوا؟ خود کہتے مثلاً، خود لکھ مثلاً، پیچھے سے پڑھ رہا ہوں. اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا. مثلاً ان امور کو جو شرک خفی تھے شرک جلی لکھ دیا. پڑھی استغفر اللہ. جو امور شرک خفی تھے اس کو ہم نے شرک جلی لکھ دیا. شرک خفی سے مراد جو عام گناہ تھے اس کو ہم نے کفر لکھ کر اس بندے کو مسلمانی سے باہر کر دیا. تو اب بتاؤ کافر بنانے کی مشین امام احمد رضا نے چلائی یا اسماعیل دہلوی نے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ. امام احمد رضا نے تو صرف کافر کو کافر بولا ہے اور مسلمان کو مسلمان بولا ہے. خنزیر کی کھال بدل کے بکری بازار کے اندر بکرا بنا کر نہیں بیچا، بکرا بنا کر یہ بیچتے کہ خنزیر ہے، اس کو ٹوپی پہنا کے کہتے مولانا حضرت صاحب شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں. ہم نے کہا پوتا کہاں؟ کہ پوتے کی عادت نہیں، آپ تو نسب کو مانتے ہیں. ہم نے کہا ہم تو نبی کا بیٹا کنان کو نہیں مانتے. نبی کا بیٹا کنان، تو بات کرتا ہے شاہ ولی اللہ صاحب کے پوتے کی. تو شاہ ولی اللہ سے بڑا رتبہ تو حضرت نوح کا تھا، اور اسماعیل دہلوی تو نسبت کے اعتبار سے کنان سے دور ہے، کنان قریب ہے. لیکن ہم نسب کو مانتے ہیں، لیکن ان نسب کو جو انبیاء کے مشن کا وفادار ہوتا ہے. ہم حسین کو مانتے ہیں، کنان کو نہیں مانتے. ہم علی کو مانتے ہیں، کنان کو نہیں مانتے. ہم حسن کو بولیے مانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنان کو نہیں مانتے. ہم امام جعفر صادق کو مانتے ہیں، کنان کو نہیں مانتے. اس لیے کہ ہم اس بیٹے کو مانتے ہیں جو باپ کا وفادار ہو. اسماعیل دہلوی دادا کا وفادار اور باپ کا وفادار تھا ہی نہیں. اب وہ کیا کہتے ہیں سنیے ذرا. اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے. مثلاً ان امور کو جو شرک خفی تھے شرک جلی لکھ دیا گیا. اچھا تو اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا وہ خود لکھتے ہیں. ہر چیز کو خود ایکسپلین کیا انہوں نے، خود سمجھایا. پہلے انہوں نے کہا کہ میں نے کتاب لکھی، تو پھر کیا کیا، اس میں ہوا کیا ہوا وہ بھی بتایا. اب جو میں نے شرک خفی کو شرک جلی لکھ دیا، یعنی مسلمان کو مشرک اور کافر کہہ کے کفر کی مشین چلا دی. اب ہوگا کیا؟ اگر مظفر شاہ تبصرہ کرے تو گریبان سے پکڑیے. تھانوی صاحب خود لکھتے ہیں کہ اس نے خود کہا ہاں ان وجوہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت میں شورش اور لڑائی ضرور ہوگی. شورش، لڑائی کا میں نے اضافہ شورش کے معنی کے لیے کیا ہے، اس میں تو شورش لکھا ہوا ہے کہ ان وجوہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت میں شورش ضرور ہوگی، بڑی لڑائی جھگڑے ہوں گے. خود قبول کیا. تو لڑوایا امام احمد رضا نے انہوں نے. اچھا چلو لڑائی جھگڑا ہو گیا، تو مولوی تھا نا، تبلیغی جماعت تو تیری رکھیل ہے، یہ لوگوں میں صلح کرواتی ہے، تو ان کا سب سے بڑا تھا. تو نے جب لڑائی جھگڑا ہوگی تو مولوی اسماعیل تو نے اس وقت حل کیا پیش کیا؟ حل بھی پیش کیا. کتاب کیوں لکھی یہ بتایا، کیا غلطی ہوئی یہ بتایا، غلطی کے بعد ہوگا کیا یہ بھی بتایا. ٹھیک ہے، ہوگا لڑائی جھگڑے ہوں گے، پھڈے ہوں گے. اس لیے کہ جو حضور کے لیے گالی سنے گا وہ برداشت کرے گا؟ مر کر مٹی میں ملنے والے الفاظ سنے گا، برداشت کرے گا؟ ہم ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا اتنی تمہیں جرت ہونی چاہیے پروفیسر ڈاکٹر یا دوراجی کے سیٹھ کہ تو 5 منٹ بیٹھ کے کسی کی بات سن.
اگر تیرے میں اتنی جرت نہیں ہے تو کسی اور چکر میں، جیسا وہ مرزائی بیٹی کے چکر میں گیا، لیکن تیری شکل سے تو مرد بھی نہیں لگتا، تو بیٹی کے چکر میں کیا جائے گا؟ تو مال کے چکر میں گیا ہوگا، سمجھے؟ تو ایسی چیزوں پر تم فرفتہ ہوتے ہو۔ غور سے سنیں میری یہ بات اور توجہ سنیے اس بات کو۔ کہتے ہیں جناب کتاب کیوں لکھی؟ یہ بتایا۔ کتاب میں کیا گڑبڑ ہوئی؟ بولیے، یہ بتایا۔ گڑبڑ کے بعد ہوگا کیا؟ یہ بتایا۔ اور گڑبڑ ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب وہ بتاتے ہیں، سنیے پیچھے سے۔ اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے، مثلا ان امور کی جو شرک خفی تھے، شرک جلی لکھ دیا گیا۔ ان وجوہ سے مجھے اندیشہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ امت کے مخلص ہیں۔ اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت میں شورش ہوگی۔ تو مولوی صاحب جب تیری کتاب کوئی قرآن تو نہیں معاذ اللہ، جب اس سے شورش ہوگی تو امت کا مخلص ہونا چاہیے، اس کو بچا۔ لیکن آگے چل کے کیا کہتے ہیں؟ اس کی اشاعت سے شورش ہوگی۔ اگر میں یہاں رہتا تو ان مضامین کو 8-10 برس میں بالتدریج بیان کرتا۔ ابے تو جب رہ نہیں رہا تھا تو پھر بانٹ کیوں رہا ہے؟ کہتے ہیں اگر میں یہاں رہتا تو ان مضامین کو 8-10 برس میں بالتدریج بانٹتا، لیکن اس وقت میرا ارادہ حج کا ہے اور وہاں سے پھر بعد میں عزم جہاد ہے، اس لیے اس کام سے معذور ہوں۔ وہ جہاد کیا ہے وہ سب کو پتا ہے، بالا کوٹ کی تاریخ ہے۔ اس کام سے معذور ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ دوسرا کوئی اس کا بار اٹھا نہیں سکے گا، یعنی کوئی اس کی تشریح لکھ نہیں سکے گا۔ تو ظالم جب تمہیں سب پتا ہے کہ تو نے اتنی علمی کتاب لکھی ہے کہ دوسرا کوئی اس کو شرح کر ہی نہیں سکے گا، جس کی اردو پڑھتے ہوئے ہم نے 5 دفعہ آگے پیچھے ہوئے کہ اردو کا کی کو کا غالب ہوتا تو پیشاب کرتا ہے، اسے عورت پر کہ یہ اردو کا تو جنازہ ہے، یہ تو اردو کا بولیے جنازہ ہے، غالب پیشاب کرتا ہے، اس پر پیشاب بھی نہیں کرتا، وہ تو بگاؤ یہ کوئی اردو ہے؟ اردو میرے امام محمد رضا کی، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جو سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے۔ کہتے ہیں اچھا اب کیوں لکھا؟ تشدد ہوگا، جو شرک خفی تھا شرک جلی لکھ دیا، لیکن اس کے بارے میں لڑائی جھگڑا ہوگا، لیکن ابھی میرا ارادہ حج کا ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس کا بار کوئی دوسرا اٹھا نہیں سکے گا، اس لیے میں نے کتاب لکھ دی ہے۔ گو اس سے شورش ہوگی، یہ بات سن رہے ہیں آپ؟ گو اس سے لڑائی پھڈے شورش یہ ہوگی، مگر توقع ہے کہ لڑ بھیڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ حل پیش کر دیا، لڑ بھیڑ کر سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب آپ کے سینے میں دل ہے اور آپ کے سر میں دماغ ہے، آپ کے سینے میں ضمیر ہے، آپ مزاج رکھتے ہیں، غور کر کے بتائیں فتنہ بریلی سے آیا یا وہابیت سے آیا؟ امام احمد رضا تو ہمارے مخلص تھے، جنہوں نے ہم سب کا عقیدہ بچانے کے لیے خود کو تنہا قربان کر دیا، اور 100 سال سے وہ ان کے لیے گالیاں لکھتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، امت مشرک نہیں ہے، اور یہ عبارت غلط ہے، اور حل پیش کیا انہوں نے کہ لڑ بھیڑ کر سب صحیح ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں وابیوں، اگر بات کسی مولوی کی گالی کی ہوتی، بات اگر کسی کے جائیداد کی ہوتی، بات اگر خاندانی لڑائی کی ہوتی تو لڑ جھگڑ کر 2 آدمی صلح کر دیتے، لیکن بات ناموس رسالت کی ہے۔ بولی بات ضمیر زندہ ہے آپ لوگوں کا، اور الحمدللہ زندہ ہے بات، اس پر گردن تو کٹ سکتی ہے لیکن صلح نہیں ہو سکتی۔ اس پر بولیے، گردن تو کٹ سکتی ہے، سینے پر گولی تو کھا سکتے ہیں، قبر میں جا سکتے ہیں، بھری جوانی میں مر سکتے ہیں، بچوں کو یتیم کرا سکتے ہیں، بیویوں کو بیوہ کرا سکتے ہیں، لیکن صلح نہیں کر سکتے۔ بولیے سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں شاہ جی بچوں کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا صحابہ کے بچوں کا کیا ہوا تھا، تابعین کے بچوں کا کیا ہوا تھا؟ یہ پلید باتیں چھوڑیں، اس سفر میں آ گئے ہیں اور امام احمد رضا کی چھتری کے نیچے آ گئے ہیں تو تقدیر پہ بھروسہ رکھو، جب ہوگی جب آئے گی۔ بچے بچوڑے نے کہا تمہارے 5 سال بڑھا دینے، بیوی نے کہا تمہارے 10 سال بڑھا دینے، بڑھانا گھٹانا اس رب کے دستے قدرت میں، اور وہ تمہاری نیتیں جانتا ہے، تمہاری نیتیں۔ اب میں نے کہا کہ مقدمہ مکمل ہوا، بتا جو عبارتیں میں نے شروع عبارتیں پڑھی وہ میں نے صحیح سمجھی کہ نہیں؟ تو نے کہا تم نے تشدد کیا، میں نے کہا ثالث لے آؤ،
انہوں نے کہا سالس ہمارا ہوگا. میں نے کہا سالس کیسے تمہارا ہوگا؟ سالس تو وہ ہوتا ہے جس کو دونوں فریق قبول کریں. میں نے کہا چل تیری ہدایت کی بات ہے, نبی کی ناموس کی بات ہے, میں سلنڈر ہو جاتا ہوں, کہتا ہوں جا تو اپنے گھر سے سالس کو لے آ. وہ کہنے لگے میں سوچتا ہوں. میں نے کہا کیوں, آج بھول گیا, کل کیا کہے گا؟ کہنے لگا تم کو سب یاد ہے. میں نے کہا ہمیں تو پورا شجرہ یاد ہوتا ہے. کہنے کا لے آؤ اپنے گھر سے سالس.